ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے کندھے کے اوپر سوار کیا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر بن الخطاب نے پوچھ لیا، کہہ دیا یا رسول اللہ وہاں کیسی اچھی سواری ہے، کیسی بہترین سواری ہے، کیسی اعلیٰ سواری ہے؟ میرے آقا نے فرمایا سواری بھی اعلیٰ ہے، سوار بھی اعلیٰ ہے، سواری بھی اعلیٰ ہے، سوار بھی بلند آواز سے سواری بھی عظیم ہے، سوار بھی بلند آواز سے سوار بھی اعلیٰ ہے، سواری بھی اعلیٰ، سوار بھی اعلیٰ، سواری بھی عظیم، سوار بھی عظیم، سواری بھی عظمت والی، سوار بھی عظمت والا، سواری بھی جنت کا سردار، اور جو سوار ہے وہ بھی جنتی نوجوانوں کا سردار، سواری بھی مقام والی، سوار بھی مقام والا۔ لوٹی والو ایک بات کہتا جاؤں، بڑی توجہ رکھنا، اللہ کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے کندھے پہ سوار کیا وہ حسین اعلیٰ، اور جس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھے پر بٹھایا وہ ابو بکر بھی اعلیٰ، وہ ابو بکر بھی، بلند آواز سے بولو، وہ ابو بکر بھی اعلیٰ۔ میرے آقا نے جنہیں کندھے پر بٹھایا وہ بھی اعلیٰ، میرے آقا جس کے کندھے پہ بیٹھے وہ بھی اعلیٰ، میرے آقا نے جسے کندھے پر بٹھایا وہ بھی جنتی، جس کے کندھے پر میرے آقا بیٹھے وہ بھی جنتی، جس کے آقا نے کندھے پہ بٹھایا وہ بھی مقام والا، جس کے کندھے پہ میرے آقا بیٹھے وہ بھی مقام والا، جو میرے آقا کے کندھے پہ بیٹھے وہ بھی عظمت والا، جس کے کندھے پہ میرے آقا بیٹھے وہ ابو بکر بھی عظمت والا۔ اللہ کی قسم ہے جو حسین کا منکر ہے وہ بھی جہنمی ہے، جو ابو بکر کا منکر ہے وہ بھی جہنمی ہے۔ بلند آواز سے کہو حسین کا منکر، حسینی بولے گا، یزیدی نہیں بولے گا کیونکہ اس کو پیٹ میں مرور اٹھے گا۔ حسین کا منکر، بلند آواز سے حسین کا منکر، حسین کا منکر ہے، اہل بیت کا منکر ہے، صحابہ کا منکر ہے، ابو بکر و عمر کا منکر ہے، عثمان و علی کا منکر ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے نہ اہل بیت کے بغیر تو جنت میں جا سکتا ہے، نہ صحابہ کے بغیر تو جنت میں جا سکتا ہے۔ اگر اہل بیت ایک آنکھ ہے دوسری آنکھ صحابہ ہے، ایک آنکھ صحابہ ہے تو دوسری آنکھ اہل بیت ہے۔ میں آگے آپ کو دکھاتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون، میرے آقا کی گود کے اندر پرورش پانے والی اما فاطمہ اکثر بیمار رہتی تھی، اکثر سر میں درد رہتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اکثر اپنے سر کے اوپر ایک کپڑا باندھ کے رکھتی تھی درد کی وجہ سے۔ ایک دن سر پہ کپڑا باندھا ہوا، حسن و حسین دو شہزادے غائب ہیں، صبح سے نظر نہیں آ رہے، اپنی خادمہ کو بلایا، فرمایا جاؤ ذرا میرے شہزادوں کو تلاش کر کے آؤ، جاؤ ذرا میرے شہزادوں کو ڈھونڈ کے آؤ۔ یوں سر پہ ہاتھ رکھا، وہ خادمہ گئی، پورے مدینہ منورہ میں ڈھونڈا، پورے مدینہ منورہ میں دیکھا، شہزادے کہیں نہیں ملے، واپس آئی، اماں جان گلی میں ڈھونڈ کے آئی ہوں، مسجد میں ڈھونڈ کے آئی ہوں، بازار میں ڈھونڈ کے آئی ہوں، کہیں نہیں ملے۔ اما فاطمہ مسکرانے لگی، کہنے لگی یہ بتا ابو بکر صدیق کے گھر دیکھ کے آئی ہے؟ کہا وہاں نہیں دیکھا۔ فرمایا جا میرے شہزادے ابو بکر صدیق کے گھر کھیل رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ کی قسم ہے جیسی ان شہزادوں سے میرے آقا محبت کرتے تھے ویسی محبت ان شہزادوں سے ابو بکر صدیق بھی کرتے تھے۔ بات سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ شہزادے اپنے نانا کے بعد کس کے گھر کھیلتے تھے؟ بلند آواز سے بولو نا، ابو بکر والا بولے گا کس کے گھر کھیلتے تھے؟ ابو بکر کے گھر، کیونکہ ابو بکر بھی ان شہزادوں سے اسی طرح محبت کرتے تھے جس طرح کے میرے آقا محبت کرتے تھے۔